عرفان کا اپنی کمپنی کی طرف سے ٹرانسفر ہوا تھا اور قسمت سے اس کا ٹرانسفر راجستھان کے سکارا گاؤں میں ہوا تھا۔ سکارا گاؤں عرفان کا ہی گاؤں تھا۔ عرفان جب 1 سال کا تھا تب اس کے پتا اشرف علی نے اپنی پتنی فریدہ کے ساتھ وہ گاؤں ایک ہی رات میں چپ چاپ چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 40 سال بعد عرفان سکارا گاؤں آیا تھا۔ سکارا گاؤں میں عرفان کی ایک بڑی حویلی تھی۔ عرفان اور یاسمین اپنے دونوں بچے عالم اور حیا کے ساتھ راجستھان کے لیے نکل گئے۔ عرفان خوش تھا کہ اتنے سالوں بعد ہی صحیح اسے اپنے گاؤں جانے کا موقع ملا تھا۔ عرفان کی خود کی کوئی یادیں نہیں تھیں اس گاؤں میں، لیکن اس کے ماتا پتا کی بہت سی یادیں تھیں۔ عرفان جب 21 سال کا تھا تبھی کار ایکسیڈنٹ میں اس کے ماتا پتا یعنی اشرف علی اور فریدہ کی موت ہو گئی تھی۔ اسی لیے عرفان کبھی اپنے گاؤں کے بارے میں جان نہیں سکا، لیکن اب وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ کیا بات ہے جناب، جب سے آپ کے ٹرانسفر کی بات آپ کو پتہ چلی ہے آپ تو پھولے نہیں سمائے ہیں۔ محترمہ، بات ہی کچھ ایسی ہے، جس گاؤں میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا وہ میرا ہی گاؤں ہے، سکارا گاؤں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ تو اچھی خبر ہے۔ ہاں یاسمین، اب اپنے گاؤں میں اپنا بچپن تو نہیں جی سکا، پر اب کچھ دن تو رہ سکتے ہیں نا۔ اللہ نے مجھے امی اور ابو کے ساتھ زیادہ سمے نہیں دیا جینے کو، لیکن اب ان کی یادوں کے ساتھ تو میں رہ سکتا ہوں نا۔ اور ہمارے رہنے کا انتظام بھی ہماری پرانی حویلی میں ہی کیا گیا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ عرفان اور یاسمین بات کر رہے تھے اور پیچھے والی سیٹ میں حیا اپنے چھوٹے بھائی عالم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے تک وہ دونوں سکارا گاؤں میں حویلی پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حویلی تو باہر ابھی بھی نئی جیسی لگ رہی ہے۔ وہ سب اپنا سامان لے کر اندر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے حویلی کو بہت صاف ستھرا پایا، بس کچھ کمروں کو لکڑیوں کی مدد سے بند کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر تابیج بھی باندھے گئے تھے۔ عمران، آپ نے تو کہا تھا کہ حویلی میں کوئی نہیں رہتا، پھر یہاں اتنی صاف ستھرا کیسے ہے؟ ہاں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں، شاید کمپنی کی طرف سے کوئی آیا ہو صاف صفائی کرنے کے لیے۔ چلو اچھی بات ہے نا، تمہاری محنت بچ گئی۔ یاسمین اور عرفان بات کر ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے سامنے آئی جس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا۔ آپ آ گئے صاحب، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس حویلی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ وہ پچھلے 40 سال سے یہاں کام کر رہی ہے۔ لیکن آپ یہاں کام کیوں کر رہی ہیں؟ مطلب آپ کو کوئی پیمنٹ ملتی ہے کیا؟ ہاں، یہاں پر کام کرنے کے لیے ہر کام پیسے کے لیے نہیں کیا جاتا صاحب، کچھ کام فرض سمجھ کر تو کچھ کام سمجھ کر کرنے پڑتے ہیں۔ مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دائی اماں، کیسا خرچ اور کون سا خرچ؟ کچھ نہیں، آپ لمبے سفر سے آئے ہو، کچھ وقت آرام کر لیجیے، میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ نہیں، ہم نے راستے میں کھا لیا تھا، آپ جا سکتی ہو۔ تبھی وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن فریدہ کچن میں سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ عرفان اپنے کام میں بزی تھا۔ حیا اور عالم پورے گھر میں گھوم رہے تھے۔ چلتے چلتے حیا کے پیر میں کچھ نوکیں چبھ جاتی ہیں۔ حیا پیر اٹھا کر دیکھتی ہے تو ایک پرانے زمانے کی چابی اس کے ہاتھ لگتی ہے۔ وہ چابی اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور نیچے چلی جاتی ہے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ ایک دن سب اپنے کام میں بزی تھے۔ حیا ایسے ہی حویلی میں گھومنے لگی، تبھی اسے ایک اندھیرے کونے سے آواز آئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے ہلکی آواز سے پکار رہا ہو۔ یہاں پر تو صرف ہم 4 لوگ رہتے ہیں، پھر یہ کس کی آواز ہے؟ کون ہے وہاں، کون ہے؟ حیا آگے گئی تو اسے اندھیرے میں ایک بند دروازہ دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دروازہ لال رنگ کے دھاگے سے باندھا گیا ہے اور ایک تعویذ بھی باندھا گیا ہے۔ اسے یہ بات تھوڑی عجیب لگی۔ وہ تالے کے نزدیک گئی، تبھی اسے منہ پر جیسے کسی نے
پھونک ماری ہو۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور دوڑ کر نیچے آ گئی۔ امی ابو کو بتاؤں گی تو وہ اسے ڈانٹیں گے، یہ سوچ کر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس رات جب سب سو رہے تھے تب حیا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے من میں بار بار وہ دروازے کا خیال آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جو چابی اسے ملی تھی وہ شاید اسی دروازے کی ہو۔ اسے رہا نہیں گیا اور وہ اکیلے ہی اس دروازے کو کھولنے کے لیے چلی گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ تالا کھولنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی تالا کھول کر اندر گئی، کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ ارے یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو چھپایا جا سکے، تو یہ کمرہ بند کیوں تھا اور وہ بھی ان تعویذ کے ساتھ؟ حیا نے اس کمرے کے کچھ پرانی چیزوں کو ہاتھ لگایا۔ اسے وہاں ایک تابوت دکھائی دیا۔ اس نے وہ تابوت کھولا لیکن وہ خالی تھا۔ حیا وہاں سے نکل آئی۔ آتے وقت اس کی پرچھائی میں کوئی اور ہی دکھ رہا تھا۔ اگلے دن سے حیا کا برتاؤ بدل گیا۔ وہ دن رات اپنے کمرے میں اکیلے رہنے لگی۔ کھانا بھی وہ کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ وہ نہ کسی سے بات نہ کسی کے ساتھ رہتی۔ سامعین اور عرفان کو یہ بات بہت زیادہ پریشان کرنے لگی۔ ایک دن عرفان اور سامعین چپکے سے حیا کے کمرے کے اندر دیکھنے لگے اور انہوں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر ان دونوں کا دل دہل گیا۔ حیا نے پورے کالے رنگ کا برقع پہنا تھا اور نماز پڑھتے وقت جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھی تھی اور سامنے کالے سائے کے بات کر رہی تھی۔ یا میرے کہو گے وہی میرا مقدر ہوگا، یہ زندگی آپ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ آپ کی ہی محتاج ہے۔ یا میرے والد، آپ کی خدمت کا موقع آپ نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ یہ سب دیکھ وہ دونوں بہت ڈر گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عرفان، ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے اور وہ کالا سایہ کس کا تھا؟ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے بہت ڈراؤنا ہے۔ تبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہی ہوا ہے۔ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ مطلب آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ خدا کے لیے مجھے بتائیے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ حیا تو آپ کی پوتی جیسی ہے۔ پوتی جیسی نہیں، حیا میری پوتی ہی ہے، میرے اپنے بھائی کی سگی پوتی ہے۔ حیا بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ عرفان کے ابو اشرف علی کی سگی بہن ہے۔ یہ سن عرفان اور یاسمین دونوں دنگ رہ گئے۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ سکارا گاؤں ایک سرو سمپن گاؤں تھا۔ لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک دن پورنماسی کی رات کو ایک تانترک نے اپنی شکتی سے کالے جن کو بلایا۔ جن کو اپنے وش میں کر کے وہ دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا، پر وہ اسے بلانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن کالے جن کی شکتیاں اتنی زیادہ تھی کہ تانترک اسے وش میں نہیں کر سکا اور تانترک کی مرتیو ہو گئی۔ تب سے کالا جن آدیش کا محتاج نہیں رہا اور پورے گاؤں میں اپنی دہشت پھیلانے لگا۔ لوگوں کے من میں اس کا ڈر بیٹھ سا گیا۔ لوگ گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈرنے لگے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کسی مولانا کی مدد لے کر اس جن کو ختم کرنا ہوگا۔ ارے آخر کب تک ہم سب ایسے ڈر کر رہیں گے؟ ہاں صحیح فرمایا آپ نے۔ اشرف علی نے ایک مولانا کی مدد سے اس جن کو قید کر لیا اور ایک تابوت میں بند کر دیا۔ میں تمہیں اور تمہارے پریوار کو نہیں چھوڑوں گا، میں واپس آؤں گا۔ مولانا نے اشرف علی کو کہا کہ اس تابوت کو ایسی جگہ چھپا دو جہاں تمہارے پریوار کا کوئی بھی سدسیہ نہ جا سکے۔ اگر غلطی سے بھی کوئی وہاں گیا تو اس تابوت کو چھوتے ہی یہ کالا جن آزاد ہو جائے گا۔ اسی لیے اشرف علی نے یہ گاؤں ایک ہی رات میں چھوڑ دیا تھا اور اس جن کے تابوت کی رکھوالی کے لیے اس کی بہن وہاں ٹھہر گئی تھی۔
اس کے بعد حیا کے بھائی نے بتایا کہ حیا اس اندھیرے کمرے میں گئی تھی۔ بوڑھی عورت نے عرفان کو اسی مولانا کے پاس جانے کے لیے کہا۔ عرفان بنا وقت گوائے مولانا کے پاس گیا، انہیں پوری بات بتائی۔ مولانا صاحب عرفان کے ساتھ اس کی حویلی میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ حیا گردن جھکائے کھڑی ہے، جیسے وہ اس کالے جن کے وش میں ہو۔ کالا جن اب پوری طرح آزاد ہو گیا تھا۔ یاسمین ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مولانا صاحب نے جن کو پکڑنے کے لیے اس اور منتر پانی پھینکا۔ یہ دنیا تمہاری نہیں ہے، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ 20 سال تک تم نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا تھا اور اب چاہتے ہو کہ میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں؟ بالکل نہیں۔ اشرف علی کے پریوار کو اس کی سزا ملے گی۔ میں اپنی دنیا میں جاؤں گا، لیکن حیا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور اگلے ہی پل جن نے حیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اشرف علی نے جو کیا وہ وقت کے حساب سے صحیح ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہر ایک چیز کا مول چکانا ہوتا ہے جو اسے مرنے کے بعد بھی چکانا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ اسٹوری اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کا کون سا پارٹ اچھا لگا ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیں۔